الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اسکرین پر ہے العربیۃ للطالبین المستوى الخامس۔ یہ کتاب ہمارے دورۃ الحدیث شریف للبنین کے اندر شامل ہے، اور آئی تھنک عالیہ سال دوم کے اندر یا خاصہ سال دوم کے اندر للبنات کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے، اور اس کتاب کا پیپر بھی انشاءاللہ 2026 کے جو تعلیمی سال ہے اس کے پیپروں میں ہوگا۔ اچھا، اس کتاب کا یہ 5واں سیریز ہے، العربیۃ للطالبین کے 5 حصے ہیں، یہ 5واں فائنلی حصہ ہے، اور یہ اعداد جو ہے مولانا تصور مدنی صاحب کی ہے، اور میری اس میں کچھ تصحیحات ہیں اور چند ایک چیزیں میری شامل ہیں اس کے اندر۔ ٹوٹل صفحات اس کے 200 ہیں، اور یہ انشاءاللہ عزوجل بہت ہی جلد مکتبۃ المدینہ پر انشاءاللہ تشریف فرما ہوگی یہ کتاب۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں جو پچھلی آپ کی کتابوں کو نہیں ہوں گی اس کے اندر۔ یہاں پر توقیت الزمانی لحصۃ اللغۃ العربیہ ہے، یعنی آپ نے پورے ہفتے کے اندر اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے۔ تتضمن هذه الحصة 4 مہارات اساسیۃ لتعلیم اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان کی جو بنیادی مہارتیں جو ہے نا وہ 4 حصوں پر مشتمل ہیں۔ جیسے قراءہ یعنی پڑھنا ہے، 2 دن اس کو اس انداز سے پڑھیں کہ قراءت مضبوط ہو۔ کتابت ہے، 2 دن کتابت کو دیں، محادثہ 1 دن، استماع 1 دن۔ تو یہ ایک تجویز ہے، ہر بندہ اپنے اعتماد کے ساتھ، اپنے اعتبار کے ساتھ پڑھا سکتا ہے۔ مہارات الاربعہ الاساسیہ لتعلیم اللغة العربیہ: الاستماع والتحدث القراءة والکتاب۔ هذه المہارات متداخلہ۔ اب یہ اس طریقے سے پورا اس کا یہ جو حصہ مہارات کا حصہ ہے یہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں سے ہر ایک کی پھر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ما هو الاستماع، ما هو التحدث، اس کے بعد پھر ما هي القراءة، ما هي الکتابہ۔ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنے طور پر اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی تکلم کی، عربی لینگویج کی یہ بنیاد ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اچھا رہ جائے گا۔ اس کا پھر مقدمہ لکھا گیا ہے، تو مقدمے کے اندر فإن هذا الكتاب موجہ اساسا للدراسة اللغة العربية الناطقين بغيرها۔ اب یہاں پر یہ غیر ناطقین طلباء کے لیے، یعنی جو طلباء عربی نہیں بول سکتے ان کے لیے یہ باقاعدہ اس کے اجزاء لکھے گئے، اس میں سے یہ 5واں حصہ ہے۔ یہ پورا مقدمے کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کو ذکر کیا گیا، اور آخر میں اس کو کلوز اپ کی طرف لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ میں اس کو سرسری طور پر آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی کتاب سے پڑھنی چاہیے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ کتاب کے اصول و ضوابط، کتاب کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر توجیحات ہامۃ حول هذا الکتاب۔ اب جو اہم توجیحات ہیں ان کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ اس کتاب کی توجیحات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، وَأَخِيرًا أُذَكِّرُكُمْ بِأَنَّ هَذَا الْكِتاب، یہ جو آخر میں جو تذکیر ہے نا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے دلوں میں بسانا ہے کہ یہ چیز جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، وحدات اور دروس المستوى الخامس۔ اب دیکھیں کہ وحدات کی جو سیریز ہے نا وہ مستوى الاول سے چل رہی ہے۔ اب یہاں پر الوحدۃ الثامنۃ عشر، 18واں یونٹ جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر مروحۃ فی الغابہ، رمضان الکریم، من شیخ امام احمد رضا رحمہ اللہ، مولد النبی۔ اب یہ ان ناموں کے ساتھ اسباق ہیں۔ پھر 19واں یونٹ ہے، پھر 20واں یونٹ ہے، اور 20ویں یونٹ پر ہماری کتاب کا اختتام ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں پھر الوحدۃ الثامنہ کے اندر جو اسباق ہیں 4 ہیں، ان کو اس سیریز کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ ان میں سے جو پہلا سبق ہے مروحۃ فی الغابہ، الدرس الاول مروحۃ فی الغابہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جنگل میں پنکھا دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد پھر شیر ہے، ہاتھی ہے، زیبرا ہے، اس طریقے سے اور جانور ہیں، تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سبق ہے الوحدۃ الثامنہ الدرس الاول، کان السیف شدید الحرارۃ فی الغابۃ۔ یہ انشاءاللہ پورا سبق جو ہے وہ ہم اگلے ریکارڈنگ کے اندر سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کی تمارین ہیں، انشاءاللہ ان تمارین کو بھی پورا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا ذہن تھا کہ میں آپ کو ایک سرسری طور پر کتاب کا ایک وزٹ کروا دوں، اور آپ نے اس کتاب کی زیارت کی۔ اس کے بعد یہ ہمارا سبق ہے درس الثانی، رمضان الکریم۔ یہ رمضان کریم کے اندر آپ نے دیکھا اس کی تصویری بہت پیاری خوبصورت سی تصویریں ہیں، رمضان کا پس منظر ہے، یاد رمضان آ گئی۔ اس کے بعد پھر اس کی تمارین ہے، تمارین کے بعد پھر اس کا جو تیسرا سبق ہے وہ ہے من الشیخ الامام احمد رضا خان رحمہ اللہ۔
اعلیٰ حضرت سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر اس کی تمارین بھی اس انداز سے دی گئی ہیں کہ ایک عقیدہ اور تکلم اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل نصاب ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر چوتھا سبق ہے مولد النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اس کے اندر یہ سبق کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی پھر تمارین ہیں، آپ پیاری پیاری تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، ربیع الاول شریف کی یاد آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں فیضان مدینہ ماشاءاللہ رنگا رنگ جو ہے وہ 1500 سالہ جشن ولادت منایا گیا تھا، میرے خیال سے اسی کی تصاویر ہیں یہ۔ اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے سنبور الماء، ٹھیک ہے۔ اب سنبور الماء کیا ہے یہ انشاءاللہ سبق میں آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ تصویریں دیکھیں، یہ جو ہے ماشاءاللہ اس کا انداز ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔